اور حضرت موسیٰ کا انتظار کریں۔ پہلی صورت میں اندیشہ تفریق ملت کا تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، خون بہے گا، جبکہ دوسری صورت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آ کر اس معاملے کو بحسن تدبیر قابو پا لیں گے، اور آپ نے اسی بات کو ترجیح دی۔ اس لیے آپ نے فرما دیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی ہے اور میری بات کا انتظار تک نہ کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی دعوت دین میں حکمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبك یا سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ سورہ طٰہٰ آیات 95 سے 97۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کرنے کے بعد آپ نے سامری سے پوچھا، قال آپ نے کہا، فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ بچڑا بنانے والا سامری ہی تھا، تو پوری قوم کو اس شرک میں مبتلا کرنے میں سامری کا ہی ہاتھ تھا، وہی اس فتنے کا بانی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے یہ سوال کیا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے، یہ فتنہ کیسے کھڑا کر دیا تم نے؟ قال تو سامری نے کہا، باصرت میں نے دیکھا، بما لم یبصروا بہ جسے اوروں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، فقبضت قبضۃ پس میں نے مٹھی بھر لی، من اثر الرسول رسول کے نقش پا سے۔ تو سامری نے آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میرے سامنے ایک منظر آیا جسے صرف میں نے ہی دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اس منظر کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جس جگہ پاؤں رکھتا وہاں ہریالی اگ جاتی۔ یہ منظر سامری کو نظر آ گیا اور سامری نے اسی جگہ سے مٹی اٹھا لی۔ اب جب سامری نے بچڑا بنایا، فنبذتها تو کہتا ہے فنبذتها میں نے پھینک دیا اس میں، یعنی اس مٹی کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جب میں نے اس بچڑے کو بنایا تو اس میں اس مٹی کو ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي میرے نفس نے میرے لیے آسان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، قال تو آپ نے کہا، فَاذْهَبْ تو جا، فَإِنَّ لَكَ پس تیرے لیے ہے، فِي الْحَيَاةِ زندگی میں، ان تقول کہ تو کہے، لا مساس نہ چھونا۔ اب یہاں پر دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اسے ایسی بیماری لگ گئی، کوڑ کی بیماری، کہ اگر کوئی اسے ہاتھ بھی لگاتا تو اسے خود تکلیف ہوتی، اور بالآخر یہ ساری قوم سے علیحدہ ہو گیا اور ساری زندگی ہی علیحدہ رہا۔ فی الحیاتی زندگی میں، جب تک اس نے زندہ رہنا تھا یہ لوگوں سے الگ تھلگ ہی رہا۔ جبکہ بعض مفسرین نے یہ بھی اس کی تعبیر لی ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ اگر کوئی شخص بہت بڑا جرم کرتا ہے تو اسے شریعت کے قانون کے مطابق سب سے الگ کر دیا جاتا تھا، کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا، اس کی کسی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوا جایا جاتا تھا، اور نہ ہی اس کو عبادت خانے میں آنے کی اجازت ہوتی تھی، یعنی اس سے بالکل ہی ملاپ ختم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن پہلی رائے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا اور یقیناً تیرے لیے ایک وقت موعود ہے، ایک وقت مقرر ہے، لن تخلفہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، کہ اس دنیا میں تو تیرے لیے سختی اور عذاب ہے ہی ہے، اور پھر آخرت میں بھی تیرے لیے ایک سخت دن آنا ہے۔ وانظر اور دیکھ، الی الہک اپنے اس معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ جس پر تو ہو گیا ہے، عاکفا اعتکاف کیے ہوئے، یعنی جس معبود کو تو نے بنا رکھا ہے
اور تو اس پہ فدا ہوئے جا رہا ہے، اس پر اعتکاف کیے ہوئے ہے، اسی کی عبادت اور بندگی کیے جا رہا ہے، اب تو دیکھ اس کا ہم حال کیا کرتے ہیں۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور بضرور اسے جلا ڈالیں گے، ثم پھر لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر ہم اسے ضرور بکھار دیں گے، فی الیم، سمندر میں، نصفا، بکھرا ہوا، کہ یہ جو تو نے بنایا تھا اب اس کا علاج بھی ہم کرنے لگے ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے کیونکہ یہ سونے سے تعمیر کیا گیا تھا، اس کو جلائیں گے اور جلا کے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بکھیر کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ساری قوم کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ جس دھوکے میں تم آ گئے تھے سامری کے کہنے پر، اور جس بچڑے کو تم نے معبود بنا رکھا تھا حقیقت میں وہ معبود نہیں تھا، اور یہ بھی سمجھانا مقصود تھا جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، بھلا وہ تمہیں نفع اور نقصان کیسے دے سکتا ہے۔ اس طرح سامری بھی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوا اور ساری زندگی تنہائی کی اس نے کاٹی، اور اس کا بنایا ہوا معبود بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔